بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ونے اینڈ ڈاربنیٹس ماڈل، جو کہ انٹروڈیوسنگ ٹرانسلیشن اسٹڈیز تھیریز اینڈ اپلیکیشن بائی جیریمی منڈے کے چیپٹر نمبر 4 میں یہ ٹاپک دیا گیا ہے، اور آپ اسے وہاں ڈیٹیل سے بھی پڑھ سکتے ہیں. ونے اینڈ ڈاربنیٹ جو ہے وہ دو بہت مشہور لنگوسٹ تھے. ونے کا پورا نام تھا جین پال ونے، اور یہ ایک فرینچ کینیڈین لنگوسٹ تھے. جین پال ونے was a French Canadian linguist. He is considered one of the pioneers in translation studies, along with Jane Darbellet, with whom Vinay co-authored Stylist. یہ جو ہے وہ فرینچ میں ہے. تو جین پال جو ایک فرینچ کینیڈین لنگوسٹ تھا، اسے ٹرانسلیشن اسٹڈیز کا پائنیئر بھی مانا جاتا ہے، جس نے جین ڈاربنیٹ جو کہ ایک بہت مشہور لنگوسٹ تھے ان کے ساتھ مل کر کولیبوریشن میں اپنے ایک ورک میں کمپیریٹیو انالیسس کیا، اسٹائلسٹک کمپیریٹیو انالیسس کیا. اب یہ کمپیریٹیو اسٹائلسٹک انالیسس دو لینگویجز پر کیا. ونی اینڈ ڈاربنیٹ کیریڈ آؤٹ اے کمپیریٹیو اسٹائلسٹک انالیسس آف فرینچ اینڈ انگلش. ونی اینڈ ڈاربنیٹ نے دو زبانوں کا کمپیریزن کیا، اور ان دو زبانوں کا نام تھا فرینچ اینڈ انگلش. ان دونوں زبانوں کو انہوں نے کمپیریٹیو اسٹائلسٹک انالیسس کیا. They looked at text in both languages. دونوں لینگویجز کے ٹیکسٹ کو انہوں نے دیکھا، چاہے وہ لٹریری تھا یا نان لٹریری تھا. Noting differences between the languages and identifying different translation strategies and procedure. اب جب انہوں نے دونوں لینگویجز کو کمپیئر کیا، اس کے ٹیکسٹ کو کمپیئر کیا، تو انہیں جو ہے وہ کچھ لینگویج ڈفرینسز ملے. انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیے ڈفرینٹ ٹرانسلیشن اینڈ پروسیجرز. Ironically, at the time of writing the present volume, Vinay and Darbinet's work is difficult to obtain in French, but it is available in revised form in its English translation, first published in 1995, 37 years after the original. اگر ہم بات کریں کہ اب کی ہم اگر بات کریں کہ ان کا جو والیوم تھا ونی اینڈ ڈاربنیٹس کے ماڈل کا، تو وہ فرینچ میں ملنا بہت ہی مشکل ہے، لیکن بعد میں اس کا جو ریوائزڈ ایڈیشن تھا وہ ہمیں انگلش لینگویج میں ہمیں ملتا ہے، جو کہ اس کے 37 سال اوریجنل پبلش ہونے کے کوئی 37 سال بعد 1995 میں پہلی بار اس کا جو ہے وہ ریوائز ایڈیشن انگلش لینگویج میں آیا تھا. ونے اینڈ ڈاربنیٹس کا ماڈل جو ہے جو اس کا ماڈل ہے اس کو دو جو ہے وہ اسٹریٹجیز میں ڈیوائڈ کیا گیا، اور ان دو اسٹریٹجیز کو فردر 7 پروسیجرز میں جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا. ابھی دیکھیں ہمارے پاس ٹرانسلیشن پروسیس پہلے ہی ہمارے پاس اسٹریٹجی جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن ہے، اور دوسری ہمارے پاس ہے اوبلیک ٹرانسلیشن. ڈائریکٹ ٹرانسلیشن is considered as word for word translation. Word for word لائن بائی لائن ٹرانسلیشن جو ہے وہ ڈائریکٹ کنسیڈر کی جاتی ہے، جو ہم چیپٹر نمبر 2 میں ڈسکس کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس ٹرانسلیشن ہے، ٹرانسلیشن کے دو اسٹریٹجیز ہیں، ڈائریکٹ اینڈ اوبلیک کے. ہم یا تو ڈائریکٹ کر سکتے ہیں یا پھر ہمارے پاس اوبلیک ٹرانسلیشن ہے. فردر ہم نے جو ہے وہ ڈائریکٹ کو 3 پروسیجر میں ڈیوائڈ کیا ہے. پہلا ہے بوروئنگ، سیکنڈ ہے اسکیلپ، تھرڈ از لٹرل ٹرانسلیشن. اب ہمارے پاس اوبلیک ٹرانسلیشن میں آ جاتی ہیں ٹرانسپوزیشن، ماڈیولیشن، ایکویلنس، ایڈیپشن. یہ ہمارے 7 پروسیجرز ہیں، اور یہ ہماری 2 اسٹریٹجیز ہیں ٹرانسلیشن کی اکارڈنگ ٹو ونی اینڈ ڈاربنیٹس ماڈل. So first discuss direct translation, and in this first is borrowing. The SL word is transferred directly to the TL. اب بورو کا اگر ہم میننگ دیکھیں، بورو مطلب ادھار لینا، کہ میرے پاس نہیں ہے، میں نے آپ سے کوئی چیز ادھار لے لی ہے جو میرے پاس نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ورڈ ہوتا ہے سیکنڈ لینگویج کا جو ورڈ ہوتا ہے سورس ٹیکسٹ کا، سورس لینگویج کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے ڈائریکٹلی ٹارگٹ جو ہے وہ ٹارگٹ لینگویج میں. مطلب اگر آپ ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں سورس لینگویج کو، اور وہ اس ورڈ کا ایکولنٹ ورک ٹارگٹ لینگویج میں نہیں ہے، تو آپ ایز اٹ از اٹھا کے اسے ٹرانسفر کر دیں گے. ٹرانسلیٹ نہیں، ٹرانسفر کر دیں گے، یعنی کہ منتقل کر دیں گے. جیسے ہمارے پاس کمپیوٹر کا ایک ورڈ ہے، کمپیوٹر کا ورڈ ہے انگلش میں، اگر ہم اردو میں اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس کمپیوٹر کے ایکویلنٹ اردو میں کوئی بھی ورڈ نہیں ہے. تو ہم کیا کریں گے، اس ورڈ کو بورو کریں گے انگلش سے، اور ایز اٹ از اٹھا کے اردو میں لکھ دیں گے. سیم لائک اگر انٹرنیٹ کا ورڈ ہے
تو انٹرنیٹ کا بھی ہمارے پاس اردو میں کوئی ایکویلنٹ ورڈ نہیں ہے، تو وہ ہم انگلش سے بورو کریں گے اور ہم اردو ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں تو ایز اٹ از ہم انٹرنیٹ لکھ دیں گے. سیم لائک پیزا. پیزا ایک اٹیلین ورڈ ہے اور ہمارے پاس اس کا کوئی ایکویلنٹ ورڈ نہیں تھا انگلش میں، تو ہم یہ ورڈ جو ہے ہم نے بورو کیا اس لینگویج سے، ہم اسے پیزا ہی جو ہے وہ کہتے ہیں. ہم نے کوئی الٹرنیٹ ورڈ نہیں ڈھونڈا اس کے لیے. سیکنڈ ہمارے پاس آ جاتی ہے کیلک. Second procedure, this is a special kind of borrowing where the SL expression or structure is transferred in a literal translation. اب borrowing میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے یہاں word transfer کیا ہے ایز اٹ از ورڈ، اور کیلک کا مطلب ہی جو ہے وہ ادھار لینا ہی ہے، بورو کرنا ہی ہے ورڈس کو، لیکن یہ ذرا خاص قسم کی بورنگ ہے. یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ جو سورس لینگویج ہے، اس سورس لینگویج کا جو ایکسپریشن ہے یا اسٹرکچر ہے وہ ہم ٹرانسفر کر دیتے ہیں لٹرل ٹرانسلیشن میں، یعنی کہ ایز اٹ از اٹھا کے ایکسپریشن ہم نے کاپی کر دیا. جیسے کہ یہاں پہ ایک فرینچ ورڈ ہے کمپلیمنٹس ڈی لا سیزن. اب یہ ہمارے پاس فرینچ میں ہے، تو ہم جب انگلش میں اسے ٹرانسلیٹ کریں گے تو ایز اٹ از ایکسپریشن کو ہم کیا کریں گے، ہم بورو کر لیں گے. کمپلیمنٹس، یہاں کمپلیمنٹس آ گیا، ڈی جو ہے وہ آف کے لیے آ گیا، لا جو ہے اس کے لیے دا آ گیا، اور سیزن یہاں سیزن کے لیے آ گیا. اب یہ دیکھیں اسٹرکچر ہم نے ایز اٹ از جو ہے وہ کیا کیا ہے، کاپی کر لیا ہے. یہ ہمارے پاس ہوگا کیلک. Third, it is literal translation. Third procedure in direct translation. Literal translation is word for word translation. Literal translation ہمارے پاس کیا ہے، word for word translation. ہم نے previous videos میں بھی ڈسکس کی ہے کہ literal translation actually کیا ہوتا ہے، جس میں آپ کو word to word translate کرنا ہے. آپ اس میں سے کچھ ایڈ نہیں کر سکتے، کچھ آپ چینج نہیں کر سکتے. Which Vinay and Dablin describe as being most common between language of the same family and culture. جسے جو ہے ونی اینڈ ڈابنیٹ کہتی ہیں کہ وہ موسٹ کامن ہے لینگویج اور سیم فیملی اینڈ کلچر کے بٹوین میں. تو اس کی اگر ہم ایگزامپل دیکھیں لٹرل ٹرانسلیشن کی، ناؤ ڈیز ٹیمپریچر از ہائی ان پاکستان. اب اگر ہم اسے ٹرانسلیٹ کرتی ہیں تو یہ ہماری لٹرل ٹرانسلیٹ ہوگی اردو میں. اگر ہم ٹرانسلیٹ کر سکتی ہیں، کریں گے لٹرل کیسے ہوگی کہ ہم یہ ہمارے پاس جو پاکستان دیا گیا ہم اسے چینج نہیں کر سکتے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی اور جگہ کا، یہاں پہ پاکستان کی بات ہو رہی ہے تو پاکستان ہی رہے گا، ٹھیک ہے، آپ اسے چینج نہیں کر سکتے. تو لائن ٹو لائن جیسے بتایا گیا ویسے ہی آپ نے ٹرانسلیٹ کرنا ہے، اس کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ نہیں کر سکتے. دس وڈ بی کال لٹرل ٹرانسلیشن. تو اب ہمارے پاس آ جاتی ہے اوبلیک ٹرانسلیشن. اوبلیک ٹرانسلیشن میں ہمارے پاس فورتھ پروسیجر ہے ٹرانسپوزیشن. دس از the change of one part of speech for another without changing the sense. اب ٹرانسپوزیشن میں آپ لوگ یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم کیا کرتے ہیں، پارٹ آف اسپیچ اٹھا کے چینج کر دیتے ہیں دوسرے کے لیے، لیکن اس میں سینس چینج نہیں ہوتی، یعنی کہ جو اس کا میسج ہے جو کنوے کرنا چاہ رہا ہے وہ ویسے کا ویسے ہی رہے گا. ہم صرف جیسے ایڈجیکٹیو اٹھا کے چینج کر دی، ایڈورب اٹھا کے چینج کر دی. ایگزامپل دیکھیے گا، ایڈورب شی لیوز ہیپیلی. اب اس سینٹینس میں یہ ایڈورب کا یوز ہوا ہے ہیپیلی. اب ہم اس کی سینس چینج کے بغیر ہم پارٹ آف اسپیچ چینج کر دیں گے. شی لیوز اے ہیپی لائف، ہم نے کیا کیا کہ ہیپیلی کی جگہ اٹھا کے ایڈجیکٹیو ایڈ کر دیا. شی لیوز اے ہیپی لائف، ہم نے یہاں ایڈورب سے ایڈجیکٹیو اٹھا کے جو ہے وہ چینج کر دیا اور سینس بھی نہیں چینج ہوئی. تو یہ ہماری ہوگی ٹرانسپوزیشن. ففتھ نمبر پر آتا ہے ماڈیولیشن. Modulation, this changes the semantics and point of view of the source language. اب modulation میں کیا ہے کہ یہ کیا چینج کر دیتا ہے، سیمینٹکس اور پوائنٹ آف ویو چینج کر دیتا ہے سورس لینگویج کا. جیسے ہمارے پاس جیسے سورس لینگویج کا ایک ورڈ ہے پیزا، تو اس میں اگر ہم اردو میں ایک ٹرانسلیٹ کریں کہ پیزا کیا ہوتا ہے، واٹ از پیزا، تو ہم یہ دیکھیں اس کا جو سیمینٹک ہے یا پوائنٹ آف ویو ہے وہ چینج ہو جائے گا. یہ پیزا اور ہم کیا کہیں گے، ایک ایسی روٹی اس پر سبزیاں لگی ہوئی ہیں. ہم نے کیا کیا، اس کا پوائنٹ آف ویو چینج کر دیا کسی کو بتانے کے لیے. تو یہ ہمارے پاس ہوگا ماڈیولیشن. ایکویلنس. ایکویلنس جو ہے آپ کو پتا ہوگا اچھے سے ایکویلنس کا ایکچولی مطلب کیا ہے. ایکویلنس کے ہم معنی
वर्ड्स का इस्तेमाल करना इस प्रोसीजर में. विनय एंड डाबलेट यूज दिस टर्म टू रेफर टू केसेस वेयर लैंग्वेज डिस्क्राइब द सेम सिचुएशन बाय डिफरेंट स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल मीन्स. अब विनय एंड डाबलेट इस टर्म को जो यूज करते हैं, ठीक है, वो बताते हैं कि लैंग्वेज जो है वो क्या करती है, सेम सिचुएशन को बताती है मुख्तलिफ स्टाइलिस्टिक और स्ट्रक्चरल मीन से. यानी कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, लेकिन मीनिंग जो है वो सेम सेम होता है. कैसे होता है? क्योंकि उसके इक्विवेलेंट वर्ड, उसके हममानी वर्ड जो उसको डिस्क्राइब करते हैं वो यूज किए जाते हैं. Equivalence is particularly useful in translating idioms and proverbs, the sense though not the image. अब equivalence जो है वो खास तौर पर यूज की जाती है idioms and proverbs को translate करने के लिए, कि जिसमें आपने सिर्फ sense जो है वो convey करनी है, ना कि उसका पूरा image. 7 नंबर पर हमारे पास आ जाती है adaptation. Adaptation में हमारे पास है दिस इन्वॉल्व चेंजिंग द कल्चर रेफरेंस व्हेन अ सिचुएशन इन द सोर्स कल्चर डज नॉट एग्जिस्ट इन द टारगेट लैंग्वेज. अब इसमें अडेप्टेशन में आता है कि आप जो है वो कल्चर रेफरेंस देते हैं, ये ऐसी सिचुएशन बताते हैं, ठीक है, सोर्स कल्चर में जो कि टारगेट कल्चर में एक्सिस्ट नहीं करती. जैसे हमारा सोर्स कल्चर हमारा रिलीजन है, रिलीजन में जो वाइट कलर है ये पीस का सिंबल कंसिडर किया जाता है. या आप क्रिश्चियनिटी ले लो, सोर्स टेक्स्ट, उसमें जो है वो हैप्पीनेस का, मैरिज का जो है वो कंसिडर किया जाता है. लेकिन अगर हम ये हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदू कल्चर में जो वाइट कलर है वो जो है वो सोर्स ऑफ सैडनेस लिया जाता है, जो है वो सोर्स ऑफ सिंबल ऑफ डेथ लिया जाता है वाइट कलर. तो कल्चर मीनिंग जो है वो वेरी करती है, कल्चर रेफरेंस जो है वो वेरी करता है. तो ये जो है अडेप्टेशन कहलाएगी. This involves changing the culture reference when a situation in the source culture does not exist in the target culture. कि जब जो है सिचुएशन जो है वो सोर्स कल्चर में है लेकिन टारगेट कल्चर में एग्जिस्ट नहीं करती.